وَلَمَّا جَهَّزَهُمْ بِجَهَازِهِمْ، اور جب یوسف علیہ السلام نے ان کے لیے خوراک کا پورا بندوبست کر دیا جس کے لیے وہ لوگ آئے تھے، قَالَ ائْتُونِي بِأَخٍ لَكُم مِّنْ أَبِيكُمْ، تو انہوں نے کہا، اب ظاہر اس میں ٹو کٹ دا سٹوری شارٹ ہے، یقیناً انہوں نے کانفیڈنس بحال کیا ہوگا، ان کی پوری رودات سنی ہوگی کہ بھئی ماشاءاللہ اتنے بھائی ہو تم، تو کہاں سے آئے ہو، انہوں نے بھی آگے تعارف کروایا ہوگا. تو اس سے سارے کے سارے معاملات آگے چلے ہوں گے. یوسف علیہ السلام نے فرینکنس شو کی، ورنہ ڈائریکٹ وہ کرتے تو کسی بیوقوف آدمی کو بھی اگر یہ بات کی جائے تو اس کے کان کھڑے ہو جائیں گے کہ بھئی اس کا کیا لینا دینا ہمارے اس بھائی کے ساتھ جسے ہم چھوڑ کے آئے ہیں. تو بڑے پلان کے ساتھ یوسف علیہ السلام نے اس کو مینج کیا، لیکن وہ تفصیلات قرآن میں بیان نہیں ہوئی، کیونکہ قرآن کا مقصد کسی کی بایوگرافی ٹائنیز ڈیٹیل تک بتانا نہیں، بلکہ اس سے مورل لیسن حاصل کرنا ہے. لہٰذا یہ مسنگ لنکس قرآن حکیم کے اندر موجود ہوتے ہیں. آپ مختلف واقعات کے اندر دیکھیں وہ موجود ہوتے ہیں. اسی طرح کے مسنگ لنکس جب احادیث کے اندر آتے ہیں تو منکرین احادیث ان کے اوپر تان کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو نعوذ باللہ من ذالک اس قسم کا تان پھر قرآن پاک کے واقعات کے اوپر بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی شخص جان بوجھ کے بے ایمانی پر اترا ہو تو اس طرح کے تان وہ کر سکتا ہے کہ بھئی پوری مصر کی حکومت کے اندر جب فرعون نے یہ ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے کہ کسی کے گھر بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے قتل کیا جائے گا، تو موسیٰ علیہ السلام کیسے بچ گئے؟ صرف اتنا کافی نہیں ہے بتانا کہ ان کی والدہ کو اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اس زمانے میں غیر انبیاء پہ بھی وحی ہوتی تھی، اور انہوں نے ان کو پانی میں ڈال دیا. بھئی جب ان کی بہن وہاں پہنچی تو فرعونیوں کو یہ خیال نہیں آیا کہ یہی عورت پیچھے کیوں آئی ہے، اور اس کی جو والدہ ہے اسی کا دودھ کیوں اس کے لیے میچ کر گیا. پلس دودھ تو بغیر اولاد کے آتا نہیں ہے، اس زمانے میں تو اس قسم کے کوئی میڈیکل علاج تو نہیں تھے جس کے ذریعے آپ مصنوعی طور پر دودھ اتار لیں. تو فرعونیوں نے نہیں پوچھا ہوگا کہ بھئی تیرا جو یہ دودھ اترا ہے تو تیری اپنی اولاد کدھر گئی جو پیدا ہوئی تھی، تو اس کا کیا جواب دیا ہوگا انہوں نے. یہ سارے مسنگ لنکس ہیں قرآن میں، لیکن یقیناً یہ اللہ تعالیٰ نے معجزانہ طور پر موسیٰ علیہ السلام کی حفاظت فرمائی، اس میں کچھ ہوا ہوگا جس کی وجہ سے ان سے یہ ساری چیزیں اوور لک ہو گئی. یہاں پہ بھی مسنگ لنکس ہیں، لیکن یقیناً اسی طریقے سے انہوں نے کانفیڈنس بحال کیا. تو انہوں نے کہا کہ قال ائتونی بأخ لکم من ابیکم، کہ اب جب اگلی دفعہ آؤ گے، ظاہر یوسف علیہ السلام کو تو یہ پتہ ہے کہ یہ 7 سال اب انہوں نے تکلیف قید سالی کی کاٹنی ہے، تو اگلی دفعہ جب آؤ گے اگر وہ یہ بھی ڈائریکٹلی کہتے ہیں نا کہ اگلی دفعہ تو تم نے آنا ہی ہے، تو پھر بھی ان کے کان کھڑے ہو جاتے کہ اسے کیسے پتا ہے کہ اگلے سال پھر قحط ہوگا، کیونکہ یہ تو کسی وحی میں نازل نہیں ہوا تھا کہ 7 سال قحط ہونے ہیں، وہ تو بادشاہ کا وہاں خواب تھا اور یہ سارے معاملات تھے. تو انہوں نے یقیناً اسی طریقے سے بات کی ہوگی کہ نیکسٹ بھی کبھی کوئی ایسا موقع آیا تو بھائی اس بھائی کو لے کے آنا جس کا تم ذکر کر رہے ہو، چھوٹا بھائی. تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ابھی تو یہ ہے کہ ہر ایک شخص کے بدلے 1 اونٹ کا سامان مل رہا ہے، جب وہ آئے گا تو تمہیں 1 اونٹ کا سامان فالتو مل جائے گا، یہ فائدہ ہوگا. تو تمہارے باپ کی نسبت کی وجہ سے جو بھائی ہے، یعنی ماں تو چونکہ الگ تھی لہذا باپ کا ذکر کیا. الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنزلین، کیا تم نہیں دیکھ رہے کہ میں پیمانہ پورا بھر کر دیتا ہوں اور کتنی بہترین میں نے مہمان نوازی کی. تو تم اپنے اس بھائی کو بھی اگلی دفعہ لے کر آنا.